اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. ماہ مبارک رمضان کے اعمال جو کثرت کے ساتھ انسان انجام دیتے ہیں اور توفیق بھی ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے دعا، مناجات. ماہ رمضان کی ایک خصوصیت ہے مناجات، دعا. دعا کے حوالے سے پھر دو جملہ آپ کے سامنے عرض کر لوں. پہلا جملہ یہ ہے، ہماری کیا حیثیت ہے اس کائنات کے اندر، ایک ذرے سے بھی کم ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم نام زبان کے اوپر جاری کرنا، یہ خود اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں اپنے عظیم نام کو زبان پہ جاری کرنے کی اجازت عطا فرماتا ہے. یہ خدا کا نام زبان پہ جاری ہونا، یہ خود اللہ کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے. ورنہ تو ہم بندے ہیں، وہ اللہ ہے، ہماری کیا مجال ہم اپنی پسند اور ناپسند کو بیان کریں. لیکن وہ کریم رب ہے کہ اس نے اپنے نام لینے کی اجازت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور دعا مانگنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. یہ دعا مانگنے کا حکم خود ایک مستقل ایک عبادت ہے. یہ دو. تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ دعا مانگنے کو عبادت کا درجہ عطا فرمایا ہے. یعنی اپنی ضرورت کی چیزیں مانگنا اس کی فقط اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ضرورت کی چیزیں خدا سے تقاضا کرنا عبادت ہے، ثواب کا باعث ہے، بلکہ افضل العبادت ہے، بلکہ مخ العبادت ہے. عبادت کا مغز ہے دعا اور مناجات. یہ تین یا چار. اور پانچواں اور آخری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ فقط دعا کو صرف عبادت کا درجہ دیا ہے، بلکہ اللہ نے دعا کو ایک ایسی عبادت قرار دیا ہے جس کی قبولیت کی ضمانت عطا فرمائی. فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یعنی ایک ایسی عبادت جس کی قبولیت کی سند بھی اللہ نے پہلے عطا فرمائی ہے، وہ دعا ہے. اور ایک جملہ اور بھی آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو عبادت کا درجہ دینے کے علاوہ، افضل عبادت قرار دینے کے علاوہ، قبولیت کی ضمانت دینے کے علاوہ، دعا مانگنے کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا ہے قرآن کریم کے اندر. سورہ مبارکہ قل هو اللہ، سورہ مبارکہ الحمد، جو کہ ہم نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، وہ دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک یہ دعا ہے. اور کس نے سکھائی ہے؟ دعا مانگنے کا طریقہ بھی خود خدا سکھا رہا ہے کہ تم نماز کے اندر اس طریقے سے مجھ سے دعا مانگو. یا اسی طریقے سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے تم اس طریقے سے دعا مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعائیں کیا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے ہمیں. یعنی قبولیت کی سند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، عبادت قرار دینے کے علاوہ طریقہ بھی سکھاتا ہے پروردگار. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی طاقت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو موسم کا بغیر پھل عطا فرمایا. حالانکہ وہ کھجور کا موسم نہیں تھا، لیکن مناجات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشک درخت کے اوپر اللہ نے کھجور کو پیدا فرمایا، میوہ پیدا فرمایا. بے موسم پھل بھی انسان حاصل کر سکتا ہے دعا کے ذریعے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسرے انبیاء کا ذکر ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے کہ وہ بوڑھے ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ان کو صاحب اولاد بنا دیا. دریا شق کیا گجروں کے لیے، آگ کو گلزار بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. غلام تھے یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا. قرآن کریم کے اندر دعاؤں کی طاقت اور دعاؤں کے اثرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو دعا ایک مستقل عبادت ہے، اللہ نے اس کی قبولیت کی ضمانت عطا کی ہے. اور ماہ مبارک رمضان کے خاص ایک عمل جسے کثرت کے ساتھ انجام دینا چاہیے وہ کیا ہے؟ دعا ہے.
ماہ مبارک رمضان کے اندر رات کی دعائیں الگ ہے، دن کی دعائیں الگ ہے، مشترکہ دعائیں الگ ہے، مخصوصہ دعائیں الگ ہے، یعنی ہر رات کی مخصوص دعا بھی ہے، ہر رات کی مشترکہ دعا بھی ہے۔ روزانہ کی مخصوص دعائیں بھی ہے کہ پہلی تاریخ کو یہ پڑھے، دوسری تاریخ کو یہ پڑھے، تیسری تاریخ کو یہ پڑھے، اور ہر روز پڑھی جانے والی دعائیں بھی موجود ہیں۔ افطاری کی دعائیں بھی ہے اور سحری کی دعائیں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ مفاتی کے اندر جو دعائیں ہیں ان میں سے اگر سحری کی دعا جو چوتھے امام علیہ السلام کی ہے، اگر وہ بھی پڑھنے بیٹھ جائے تو انسان کے لیے کافی وقت چاہیے۔ تو ماہ رمضان کے اندر 24 گھنٹہ کم ہے، دعائیں اس سے زیادہ ہے۔ اس سے بھی دعا کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بہت پسند فرماتا ہے جو سب سے زیادہ دعا مانگتا ہے۔ اس لیے کہ جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، وہ سب کا سب حکم قرآنی ہے، لیکن نماز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو میں تمہاری نماز قبول کروں گا، روزے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم روزہ رکھو میں تمہارے روزے کو قبول کروں گا، صرف دعا کے بارے میں فرمایا ادعونی، تو مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو استجابت کروں گا، قبول کروں گا۔ تو اس ماہ مبارک رمضان کے اندر عزیزان محترم، نماز کے بعد، روزے کے بعد جن اعمال کو اہمیت دینا چاہیے ان میں سے ایک دعا ہے۔ دعا کے لیے عربی بھی شرط نہیں ہے، اپنی زبان میں دعا مانگے اور اپنے لہجے میں دعا مانگے، اپنے انداز میں دعا مانگے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اگرچہ معصومین کی دعا کے اندر عرفان بہت زیادہ ہے۔ یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کی مثال اس طرح ہے کہ اگر آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے ائمہ معصومین کی دعا کو، یعنی میری گزارش تو یہ ہے کہ پہلے آپ ترجمہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد اسی کی عربی پڑھ لیجئے گا، پھر دوسرا صفحہ پہلے ترجمہ، اس کے بعد اس کی عربی، تاکہ آپ دعا پڑھنے والا نہ ہو، دعا مانگنے والوں میں شامل ہو جائے۔ دعا پڑھنا الگ چیز ہے، اس کا ثواب ہے، دعا مانگنے کا انداز الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے دعا مانگیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ایسے پیارے جملے ہیں، اور وہ اپنی زبان پہ جاری کرنے کے بعد آپ خود سکون محسوس کریں گے کہ ایسے جملے ہیں۔ مثلا میں دعائے سحری کے چند جملے آپ کے سامنے عرض کر لوں۔ چوتھے امام علیہ السلام ایک جگہ فرماتا ہے، پروردگار اگر میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالو گے تو تیرا دشمن شیطان بہت خوش ہوگا، چوتھے امام دعائے سحری، اور اگر میرے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرو گے تو تیرا حبیب یعنی نبی بہت خوش ہوں گے۔ پروردگار مجھے پتہ ہے کہ تجھے دشمن کی یعنی شیطان کی خوشی سے اپنے حبیب کی خوشی بہت زیادہ عزیز ہے۔ دیکھیں یہ تو پیارا جملہ ہے۔ اسی دعا کے آخر کے اندر 3 جملے بہت پیارے جملے ہیں، یہ آپ اپنی زبان میں اس کو ادا کرتے رہے تو بھی بہت اہم ہے۔ پروردگار تو نے ہم بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ دروازے پر کوئی آ جائے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹا دو، یہ تیرا حکم ہے ہمیں۔ پروردگار ہم بھی تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا دے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، تفسیر و قرآن ہے یہ۔ دوسرا جملہ ہے، پروردگار تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کمزور کا خیال رکھے۔ پروردگار تو طاقتور ہے، ہم کمزور ہے، تو بھی ہمارا خیال رکھ لے۔ پروردگار تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں سے درگزر کرے، معاف کرے لوگوں کو۔ پروردگار ہم نے بھی غلطیاں کی ہے، تو بھی ہمیں معاف فرما دے۔ پھر چوتھا جملہ یہ ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ غلاموں کو خرید کے آزاد کر لے، تجھے آزادی پسند ہے۔ پروردگار مجھے ماہ رمضان میں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، گناہوں سے مجھے آزاد فرما دے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کے اندر بیماری کا ذکر ہے، بیماری کے نقصانات کا ذکر ہے، اس کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے، اس سے بچنے کا طریقہ بھی اس کے اندر موجود ہے، عرفان بھی ہے۔ یاد رکھیں، نماز وہ بھی پڑھ سکتا ہے جو خدا کی معرفت کم رکھتا ہے، اور وہ بھی پڑھے گا جو معرفت والا بھی ہے۔ روزہ رکھنا معرفت کی دلیل نہیں ہے، عادتاً بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن دعا معرفت کے بغیر وجود میں ہی نہیں آتی ہے۔ یعنی جب تک آپ کو اللہ پر یقین نہ ہو، آپ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند نہیں کرتے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ وہی پھیلا دے گا جو اللہ کی قدرت پر اس کو یقین ہو، اللہ کے وعدے پر جس کو یقین ہو۔ تو لہٰذا دعا معرفت کی دلیل ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں ہو سکے تو معصومین سے منسوب دعائیں، نہیں تو اپنی زبان میں جو جس طریقے سے ہو سکتے، اشعار کی شکل میں، کسی شکل کے اندر اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور اللہ سے دعا مانگے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے کریم پروردگار
اس ماہ مبارک رمضان کے اندر، جس کے بارے میں تیرے حبیب نے فرمایا ہے وہ دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں مستجاب ہوگی۔ پروردگار ہمیں تیری بارگاہ سے دعائیں مانگنے اور مناجات کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کے ناقص اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد